بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سولوشن چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ محترم سامعین و ناظرین، پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو کوئی بھی گمی ہوئی چیز ملنے کا وظیفہ بتایا گیا۔ وہ وظیفہ آپ کو ہر چیز کی تلاش میں مدد فراہم کرے گا۔ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو ایک ایسے موضوع پر معلومات فراہم کی جائیں گی جس کو شاید ہی آپ نے پہلے سن رکھا ہو، اور یہ معلومات تقریباً 90% انسانوں کے لیے بالکل منفرد اور نئی ہیں۔ آج کی ویڈیو جینیٹک انجینئرنگ اور انجینئرنگ کے ذریعے بچوں کو خود سے بنانے، مشینوں میں بچوں کو پیدا کرنے کے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں آپ ان تمام حقائق کو جان سکیں گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں بتائے گئے تھے، اور آج کی سائنس کس طرح سے اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ وہ احادیث کو ثابت کر چکی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ قیامت کس طرح سے قائم ہوگی، اور احادیث میں بتائی گئی نشانیاں اور کس طرح سے آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سائنس، خاص طور پر بائیولوجیکل سائنس کی مختلف برانچیں ہیں، جن میں سے آج کے دور میں سب سے جدید اور سب سے پیچیدہ برانچ جینیٹک انجینئرنگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اس دنیا پر کوئی بھی اللہ کا نام لیوا باقی نہیں رہے گا تو یہ قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی۔ یعنی ایک انسان، ایک مسلمان، ہم سوچتے ہیں کہ آخر کیسا یہ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا پر اللہ کا ایک یا خدا کا ایک بھی ماننے والا موجود نہ رہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں ختم ہوں گے، بلکہ عیسائی، بلکہ ہندو، بلکہ یہودی، کیونکہ سب کے ہاں خدا کا یا کریٹر کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو سب جب دنیا پر نہیں رہیں گے تو قیامت تب قائم ہوگی۔ تو آخر وہ انسان کہاں سے آئیں گے؟ وہ انسان کون ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی؟ یہ سوال ہر ذہن کے اندر اٹھتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ انسان آخر کہاں سے آئیں گے، اور سائنسدان جینیٹک انجینئرنگ کے تھرو آخر اس دنیا کے اندر کون سی بڑی ہولناک تبدیلی لانے والے ہیں۔ دوستو، جینیٹک انجینئرنگ کی وہ برانچ ہے جو کہ آپ کے ڈی این اے کے ساتھ منسلک ہے۔ ڈی این اے وہ مالیکیول ہوتا ہے جو کہ آپ کے اندر، آپ کے جسم کے اندر آپ کے اوصاف، آپ کے وصف کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ حیادار ہیں یا آپ حیادار نہیں ہیں، آپ کی آواز بھاری ہے، آپ کی آواز باریک ہے، آپ کی سوچیں کیا ہیں، آپ اچھا زیادہ سوچیں گے، آپ برا زیادہ سوچیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کے ڈی این اے کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں۔ سائنسدان اسی ڈی این اے پر کام کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس ڈی این اے کو توڑ کر ان چیزوں تک پہنچا جائے جو کہ آپ کے ان اوصاف کو طے کرتی ہیں۔ آپ غصے والے ہوں گے، آخر ڈی این اے میں وہ کون سا ایسا سیل ہے جو کہ اس چیز کا تعین کرتا ہے کہ آپ غصے والے ہوں گے یا آپ غصے والے نہیں ہوں گے؟ تو سائنسدان اگر اس سیل تک پہنچ جاتے ہیں، وہ اس اسپیسیفک سیل کو تبدیل کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کے اندر کے اوصاف کو کنٹرول کر سکیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج فرٹیلائزیشن کے تھرو، آج جدید سائنسی طریقوں کے تحت پودوں کے ڈی این اے کو تبدیل کر دیا گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی گندم پہلے 100 سال والے بیجوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ پیداوار دے رہی ہے۔ آج کا چاول 100 سال پہلے کے مقابلے میں چاول کا بیج 10 گنا زیادہ پیداوار دے رہا ہے۔ اور جدید زرعی یونیورسٹیاں جس طرح بیجوں کے ڈی این اے کے اوپر کام کر رہی ہیں، ایسے ہی کوشش کی جا رہی ہے کہ انسانوں کے ڈی این اے کے اندر رد و بدل کر ان کے اندر ایسے اوصاف پیدا کیے جائیں جو کہ ان کو ایتھیزم یا دہریہ پن کی طرف لے جائیں۔ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ جب آپ ڈی این اے کو توڑیں اور ڈی این اے کے اندر اس مخصوص سیل تک آپ پہنچ جائیں جو کہ انسان کے اندر خدا کے تصور کو پختہ کرتا ہے، انسان کے اندر خدا کے تصور کو یا مذہب کے تصور کو پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ اس سیل کو ہی نکال دیں یا اس کو بدل دیں
تو بالکل جو انسان پیدا ہوں گے وہ خدا کے تصور سے نا آشنا ہوں گے، وہ کسی بھی قسم کے خدا کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ہم ایتھیسٹ ہیں، اور بالکل الہاد کی طاقت پر وہ چلنے والے ہوں گے۔ آج اگر دیکھا جائے، ہم اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کریں تو دنیا کی تمام سائنس تقریباً الہاد کے قبضے میں ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ سے لے کر بڑے بڑے سائنسدان الہاد کے ماننے والے تھے، تو وہ بالکل تمام دنیا کو ملحد ہی، یعنی ملحد وہ ہوتا ہے جو کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والا ہو، تو وہ تمام دنیا کو الہاد کے طریقہ کار پر چلنے کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وقت دور نہیں کہ جب لوگ اپنے بچوں کے لیے ڈی این اے کو تبدیل کروایا کریں گے، وہ سائنسدانوں کے پاس یا ایسی جدید لیبارٹریز کے پاس جایا کریں گے جہاں سے انہیں ایک بیج نما ڈی این اے ملا کرے گا، جس کے اندر یہ وصف ہوگا کہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ ذہین ہوگا، اس سے پیدا ہونے والا بچہ ہوشیار چلاک ہوگا، اچھے ذہن کا ہوگا، اس کے ذہن کے اندر آئنسٹائن جیسی پھرتی ہوگی، اس کے ذہن کے اندر بل گیٹس جیسے اوصاف ہوں گے۔ لیکن دوستو، وہ سائنسدان اس ذہن کے اندر سے وہ تمام اوصاف وائپ آؤٹ کر دیں گے، ان کو خالی کر دیں گے جو اوصاف انسان کو خدا کا تصور دیتے ہیں۔ ایک ایسی نسل مارز وجود میں آنا شروع ہو جائے گی جو کہ مکمل طور پر دہریہ ہوگی، اور اسی بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب قیامت قائم کی جائے گی تو تب اللہ کا یا خدا کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دوستو، آج آپ دیکھتے ہیں کہ بے حیائی کو کس طرح سے اس دنیا میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور آزادی اظہار رائے اور آزادی حقوق نصفاں اور اس آزادی انسان کے حقوق کی کمپینیں چلا کر بے حیائی کو معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بھی ایک احادیث بیان فرمائی۔ آپ نے کہا کہ ایک قرب قیامت ایک مجمع ایسا ہوگا کہ جہاں پر ایک آدمی ایک عورت کو زنا کی دعوت دے گا، اور وہ عورت اس دعوت کو قبول کرے گی، اور پھر وہ دونوں اسی جگہ پر زنا شروع کر دیں گے، یعنی بھرے مجمع کے سامنے وہ یہ جو مکروہ حرکت ہے، جو حرام حرکت ہے، اس کو شروع کر دیں گے۔ اور دیدہ دلیری ایسی اور معاشرے کی اخلاقی پستی ایسی ہوگی کہ اس معاشرے میں، اس مجمع میں سے کوئی ایک بھی انہیں اٹھ کر یہ نہیں کہنے والا ہوگا کہ تم ذرا اوٹ میں چلے جاؤ یا تم ذرا کسی اور جگہ پر چلے جاؤ۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چینلز پر، انٹرنیٹ پر، جدید شاپنگ مالز کے اندر حتیٰ کہ ایسی چیزوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ مغرب کے اندر تو خاص طور پر فرانس کے اندر تو نیوڈ بیچز تک کا قیام عمل میں آ چکا ہے، یعنی وہ بیچز جہاں لوگ ننگے، مکمل طور پر ننگے نہاتے ہیں اور ایک دوسرے کے بالکل سامنے نہاتے ہیں، اور ان کے اندر سے بے حیائی کا عنصر بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو آج جہاں جہاں کسی حد تک حیا پایا جاتا ہے تو وہ ممالک ہیں یا وہ معاشرے ہیں جہاں مذہب کا وجود ہے۔ جدھر مذہب کا وجود نہیں، خواہ وہ چین ہو یا خواہ وہ فرانس ہو یا خواہ وہ روس ہو، وہاں پر بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، اور اس کے اندر مزید بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، تو ہر مسلمان مرد و زن کو چاہیے کہ اپنی آل اولاد کے اندر حیا جیسے سب سے بہترین وصف کو ضرور پیدا کرے، اور معاشرے کی رنگینیوں میں اس کو ڈوبنے سے بچائے، کیونکہ جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ تو میری لائف یا میرا جسم، میری مرضی، میری زندگی، میری مرضی، یہ تمام کمپینیں چونکہ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں اپنے عروج پر تھیں، اور آج بھی فیمنزم کے نام پر ان کمپینوں کو پاکستان کے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور کرنے والا مغرب ہے، اور استعمال ہونے والی ہمارے معاشرے کی بہن بیٹیاں ہیں، اور وہ جدید ہمارے دوسرے معاشرے کی بہن بیٹیوں کے ذہنوں کو جو ہے اس کو متاثر کر رہی ہیں۔ اس میں ہم تمام مسلمانوں کا فرض ہے، باشعور
مردوں اور عورتوں کا فرض ہے کہ حیا کے کلچر کو پروموٹ کریں۔ حیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور حیا ہی سے ہماری بخشش جو ہے، حیا ہی سے ہماری دنیا اور آخرت کی بخشش مقصود ہے۔ ہماری دنیا اور آخرت کی بخشش کا ضامن حیا ہے، اور حیا جیسے وصف کو اور خاص طور پر الحاد کے اور تحریے کے اس مکروہ پروپیگنڈے کو، اس مکروہ کام کے سامنے بند باندھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلام کی بنیادی اور حقیقی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مغرب کے اس پروپیگنڈے اور مغرب کے اس ڈی این اے ٹیسٹنگ اور ڈی این اے کو بریک ڈاؤن کرنے والے بالکل غلط طریقے اور اس غلط شیطانی عمل سے محفوظ فرمائے۔ ڈی این اے بریک ڈاؤن جہاں بیماریوں کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرے گا، اس حد تک آپ جانتے ہیں دوستوں کہ ہر چیز کے صحیح اور غلط استعمال ہوتے ہیں۔ ڈی این اے ٹیسٹنگ یا جینیٹک انجینئرنگ ایک چاقو ہے جس کو سیب کاٹنے یا سبزی کاٹنے کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، یا کسی کے پیٹ کے اندر گھونپ کر اس کا قتل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے جینیٹک انجینئرنگ کے بالکل اچھے استعمالات کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اچھے استعمال کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، اور برے استعمالات کو ہم نے رد کرنا ہے اور ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔